وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کون سے 50 لوگ؟ 50 منا اور 50 منہم، ان کے 50 یا ہمارے 50؟ کون سے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ کرام تم 50 یعنی تمہارے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا اس دور میں جو شخص دین پر ڈٹا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فصبر، حکم کیا ہے کہ مشرکین مکہ تمہارے خلاف ہیں اور افرادی قوت ان کے پاس ہے، حالات بہت خراب ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ فصبر، ڈٹے رہنا۔ آپ 21ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں عیسوی میں، اور جو 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے، اس میں آپ کو بڑے مشکلات کا سامنا ہے، کوئی حرج نہیں۔ حکم کیا ہے؟ فصبر، وہی حکم ہے جو وہاں تھا عرب میں، آج بھی وہی ہے، فصبر، ڈٹے رہو۔ ایک تو کام یہ کرنا ہے، ڈٹے رہنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، وہ جو بھی کہتے ہیں، جو بھی ہرزہ سرائی کرتے ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، جو وہ ان کے لکھنے پڑھنے والے جو کچھ لکھائی پڑھائی نظریات جو کچھ بھی دے رہے ہیں، اس سب کے مقابلے میں آپ نے ڈٹے رہنا۔ ایک تو کام یہ ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرنا۔ تسبیح بیان کرنے کا مطلب ہے سبحان اللہ کہنا ہے، اور تسبیح بیان کرنا، سبحان کا لفظ جو ہے اس کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی بیان کرنا، اور پاکیزگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی وہ پاکیزگی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی ظاہری طور پر نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کو پاک کر دیا جائے تو وہ پاکیزگی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ سبحان کا مطلب وہ پاکیزگی نہیں ہے۔ تسبیح کا مطلب عیب اور نقص سے پاک ہونا ہے، کہ آپ نے تسبیح بیان کرنی ہے کیا؟ کہ ہمارا رب جو ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ نے اپنے رب کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھنا ہے اور اس کا زبان سے اظہار کرتے رہنا ہے کیا؟ کہ سبحان اللہ، میرا جو اللہ ہے وہ سبحان ہے۔ کیا مطلب؟ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے وہ ہستی، اور جو ہستی عیب اور نقص سے پاک ہوتی ہے، یہ سبحان یا لفظ تسبیح یہ اس کا سلبی پہلو ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں، لیکن اس کا ایک ایجابی پہلو بھی ساتھ ہی ساتھ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان وہ ہستی ہوتی ہے جو ہر طرح کے عیب اور نقائص کے تصور سے بھی پاک ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہستی ہوتی ہے جو ہر طرح کے کمالات اور خوبیوں کا مجموعہ ہو، یعنی جس میں عیب اور نقص بھی نہ ہو اور ہر طرح کا کمال اور خوبی بھی موجود ہو، وہ سبحان ہوتا ہے۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں مفاہیم اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ کیا مفہوم؟ عیب اور نقص سے پاک اور کمالات اور خوبیوں کا مجموعہ۔ فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ دھیان ادھر کیا کریں، آپ کو کمالات اور خوبیاں ادھر نظر آ رہی ہیں دنیا میں، آپ اپنا دھیان ادھر کریں۔ وہ جو فوکس کی بات میں کر رہا تھا، اب باقی کی ساری آیات آپ کا فوکس تبدیل کرنے کے لیے کہ آپ اپنا فوکس یہ نہ رکھیں کہ وہ کتنا کرنے والا ہے، اس کے پاس کتنی افرادی قوت ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی کتنی ہے، نہیں، آپ اپنے رب کی طرف دھیان کریں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ان کی ہر بات کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے، ڈٹے رہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور دھیان توجہ اللہ کی طرف۔ سبحان اللہ، ان میں سارے عیب ہیں، ان میں سارے نقائص ہیں، ان میں کوئی کمال نہیں ہے، سارے کمالات کا مجموعہ میرے رب کی ذات ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، جب آپ اس طرح سے کریں گے، وہ اللہ آپ کا ہے نا، صرف یہ اقرار کر لینا کہ میرا اللہ ہے، اس سے پتہ کیا ملتا ہے؟ اللہ، دعائیں مانگتے ہیں نا، ساری زندگی ہو گئی دعائیں مانگتے،
دعائیں مانگنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو قبولیت کا وقت ہے، سب سے زیادہ جو قبولیت کا وقت، وہ پتہ ہے کون سا ہے؟ جب انسان حج پہ جاتا ہے اور میدان عرفات میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان عرفات میں، یہ حج کا رکن اعظم ہے، عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، اور وہاں دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، اور دعائیں سکھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ساتھ فرمایا کہ میں نے اور نبیوں نے، میں نے اور دیگر تمام انبیاء نے جتنی بھی دعائیں اللہ سے کی ہیں نا، ان سب سے بہترین دعا یہ ہے، ایک دعا سکھائی۔ فرمایا ایک دعا جو ساری دعاؤں سے بہتر، میں نے جو کی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نبیوں نے جو کی، ساری دعاؤں سے بہتر دعا جو عرفات کے میدان میں کرنی ہے وہ یہ دعا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر! کبھی سوچا ہے کہ اس میں دعا والی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی، یہ تو کلمہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہی کلمہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 100 دفعہ پڑھ لیں صبح، اللہ اکبر۔ اور اس کے اتنے فضائل ہیں، ایک تو ایک حدیث میں ہی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ 100 گناہ معاف کر دیتا ہے، 100 درجے بلند کر دیتا ہے، شام تک اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتا ہے جیسے اس نے 100 غلام آزاد کیے آل ابراہیم میں سے۔ اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، اقرار ہے، اعتراف ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اللہ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے، وحدہ لا شریک لہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی گویا انسان یہ اقرار کر رہا ہے کہ میرے اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں، تو میں اپنے اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ اللہ کا ہونے کا اقرار ہے بس، اور کچھ بھی نہیں، اقرار ہے۔ اور ساتھ یہ اقرار کہ اللہ میرا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں اللہ کا ہوں، اور ساتھ یہ لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہت بھی اسی کے پاس ہے۔ اور حمد وہ تعریف ہوتی ہے جس میں شکر کے جذبات ہوں، تو جب دینے والا وہ اکیلا ہے تو اسی کے لیے حمد ہونی ہے نا، لہ الملک ولہ الحمد۔ گویا اعتراف، یہ اعتراف شکر نہیں ہے، یہ اصل میں اعتراف نعمت ہے۔ الحمد کا جملہ اعتراف نعمت کا جملہ ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، گویا اس کی عطا کا اعتراف ہے، اس میں شکرانے کے جذبات شامل ہوتے ہیں۔ لہ الملک ولہ الحمد، گویا وہ یہ سمجھ رہا ہے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے کہ اللہ میرا اور کوئی نہیں ہے، اور میں بھی تیرے سوا کسی کا نہیں ہوں، آپس میں اقرار اور پھر اعتراف، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بندہ کوئی بیلی ہو نا، بندے کا ذرا تھوڑا سا تگڑا، ڈپٹی کمشنری ہو کسی ضلع کا، بندہ کہا میرا بیلی آیا اتھے، بس اتنا ہی کافی۔ دنیا میں روب جھاڑنے کے لیے، اپنے کام شام کرنے کے، وزیر اعظم کے ساتھ دوستی ہو جائے تو پھر تو بات ہی کیا ہے۔ ایک تصویر لوگ کھنچواتے ہیں وزیر اعلیٰ کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، کمشنر کے ساتھ، فیس بک پہ لگا دیتے ہیں تاکہ دنیا پر روب پڑے کہ میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ اکبر! اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میرا جس سے تعلق ہے نا، وہ بادشاہ بھی ہے، اس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، اور ہر چیز پر طاقت رکھنے والا وہ ہے۔ اب جس شخص کو یہ ایسی ہستی کے ساتھ تعلق مل جائے، اس کو اور کیا چاہیے؟ صرف یہ اعتراف کر لینا کہ دنیا کائنات کی دعاؤں میں سے سب سے بڑی دعا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ساری دعاؤں میں سے بہترین دعا یہ ہے۔ لہٰذا یہاں ہمیں مشکلات کا مقابلہ کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مشکلات جتنی مرضی ہوں، فاصبر علی ما یقولون، لوگ جو مرضی کہتے رہے، ڈٹے رہنا ہے، صبر کرنا ہے۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنا فوکس، اپنا دھیان اسی طرف رکھنا۔ یعنی لوگ ادھر کوئی معاملات گڑبڑ کر رہے ہوں، آپ کے کنیکشن اوپر قائم ہو رہا ہو،
فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، یعنی ان کی طرف آپ نے اس عمل پر ڈٹے رہنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم. اور توجہ کدھر ہے، فوکس کدھر ہے؟ وسبح بحمد ربک، آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، اور آپ کو یقین ہو کہ میرا اللہ جو عیوب و نقائص سے پاک بھی ہے اور کمالات کا مجموعہ بھی ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری مدد تو وہ کرے گا. بس اتنا کام کریں. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کے اوقات میں، فسبح، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح بیان کرو، واطراف النہار، اور دن کے کناروں میں بھی تسبیح بیان کرو، لعلک ترضی، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے وہ کچھ عطا کرے کہ تو خوش ہو جائے. لعلک ترضی، تاکہ تو خوش ہو جائے، یعنی اللہ کی عطا اتنی ملے گی کہ سارے غم دور ہو جائیں گے، تجھے خوشیاں خوشیاں ملے گی. سبحان اللہ. یہ جو اوقات یہاں پہ ذکر فرمائے گئے ہیں، اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ نمازوں کے اوقات، اور نماز اللہ کی تسبیح، تحمید اور اللہ تعالیٰ کی ذکر، اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اقم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میری یاد کے لیے. تو گویا سبح، یہ تسبیح بیان کرنا ہے. اس سے مراد حقیقی طور پر صرف تسبیح نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ کی بندگی کرنا ہے، اور اللہ کی بندگی کا سب سے زیادہ جو عملی اظہار ہے وہ چونکہ نماز سے ہوتا ہے، لہٰذا یہاں تسبیح سے مراد نماز پڑھنا. پھر اس سے یہ جو 5 اوقات ہیں ان کا، یعنی 5 نمازوں کے اوقات یہاں سے برآمد ہوتے ہیں. یعنی پہلا وقت کیا ہے؟ فرمایا قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے. سورج طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر. وقبل غروبها، اور غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ عصر. 2 نمازیں تو یہ ہو گئیں، ایک فجر اور ایک عصر. ومن آناء اللیل، رات کے اوقات میں. تو رات کو کون کون سی نمازیں ہیں؟ مغرب اور عشاء، یہ رات کی نمازیں ہیں. اور پھر آگے رہ گیا واطراف النہار، فسبح، رات کے اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، واطراف النہار، اور دن کے کناروں میں. دن کے کنارے کون سے ہیں؟ دن کے کنارے کہتے ہیں کہ 2 نہار ہوتے ہیں. نہار نصف اول، ایک نہار اول ہے دن کا، ایک نہار آخر ہے، اس کے دونوں کنارے ہیں. ایک آخری کنارہ نہار اول کا، کیونکہ طلوع کے وقت، طلوع کا تو الگ ذکر ہو گیا اور غروب کا الگ ذکر ہو گیا، لہٰذا اطراف النہار سے مراد دن کے وہ کنارے نہیں ہیں جو طلوع کے وقت ہیں یا غروب کے وقت ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ دوسرے کنارے ہیں. اور دوسرے کنارے کون سے ہیں؟ نہار اول، یعنی جو پہلا نصف ہے وہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا نصف شروع ہوتا ہے، تو اس وقت ایک نماز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں نصف النہار. نصف النہار کیا ہے؟ جب سورج بالکل سر پہ آتا ہے. تو دن کے نہار اول جو ہے اس کا طرف آخر، طرف کنارے کو کہتے ہیں، اطراف اس کی جمع ہے. اطراف النہار سے مراد دن کے کنارے. ایک کنارہ، آخری کنارہ نصف اول کا، اور پہلا کنارہ نصف آخر کا. گویا اس وقت جو ہے وہ ظہر کی نماز ہے. اطراف النہار سے مراد ظہر کی نماز. جب سورج جو ہے وہ نصف النہار پہ پہنچ کے ذرا سے زائل ہوتا ہے، تو اس وقت جب دن کے پہلے نصف کا آخری کنارہ اور دوسرے نصف کا پہلا کنارہ ہوتا ہے، اس کو اطراف النہار کا وقت کہا، اور یہاں ظہر کا وقت ہے. 5 نمازیں مکمل ہو گئیں. لہٰذا اس سے مراد 5 نمازیں اگر لے لی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور مفسرین کی یہ بات درست محسوس ہوتی ہے کہ ان میں 5 اوقات کو کہا گیا ہے کہ اس وقت نماز پڑھیں، اور تسبیح سے مراد یہاں نماز. لیکن یہاں اگر تسبیح کو حقیقی معنوں میں بھی لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. 5 نمازوں میں انسان تسبیح بیان کرتا ہی ہے نا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہی ہیں نا. تو نماز میں تسبیح کریں تو اس سے مراد اگر حقیقی معنوں میں تسبیح ہی لیں تو بھی وہ نماز میں بھی ہو جاتی ہے اور غیر نماز میں بھی آپ تسبیح بیان کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ سے دعائیں کرنی ہوں،
اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہو، اللہ کی تحمید کرنی ہو، یا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہو، ذکر اذکار کرنا ہو، تو اس کے لیے بھی یہ 5 اوقات ہی بہترین اوقات ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ لہٰذا وہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں نا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ سکھائے ہیں، اس کے حوالے سے بھی وقت مقرر ہو گیا۔ یعنی اگر آپ نے صبح و شام کے اذکار کرنے، تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ صبح و شام کے اذکار کا بہترین وقت کون سا ہے، تو وقت تو مقرر ہو گیا، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ لہذا صبح و شام کے اذکار کب کرنے ہیں؟ طلوع شمس سے پہلے صبح کے اذکار اور غروب سے پہلے شام کے اذکار۔ لہذا بہترین وقت یہی ہے۔ اسی لیے سارے اسلاف نے اور سارے علماء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی جو استدلال کیا ہے، ان کا بھی خیال ہے کہ شام کے کرنے والے جو اذکار ہیں وہ اذکار مغرب سے پہلے ہونے چاہیے۔ یعنی آپ تو تقریباً 1 گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے جتنے اذکار آپ نے کرنے ہیں، اس پہ جتنا وقت آپ کو لگتا ہے آپ اتنا پہلے شروع کریں، تاکہ غروب تک آ کے وہ سارے اذکار جو ہیں مکمل ہو جائیں۔ یہ اصل وقت ہے۔ لیکن بہرحال اس میں وسعت موجود ہے، اور وہ وسعت یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد بھی اگر کر لیں، عشاء سے پہلے تو وہ بہرحال شام کے اوقات اور شام کے اذکار ہی کنسیڈر ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا وقت عصر سے لے کر عشاء سے پہلے تک، عصر کے بعد سے لے کر عشاء سے پہلے تک، یعنی مغرب سے پہلے اور بعد۔ لیکن جو سب سے زیادہ افضل وقت ہوگا وہ کون سا ہے؟ افضل وقت ہے قبل غروبها، آپ غروب سے پہلے پڑھیں۔ باقی ظہر کا وقت بھی دعاؤں کا وقت ہے، عصر کا وقت بھی دعاؤں کا وقت ہے۔ یہ 5 اوقات گویا اللہ تعالیٰ نے تسبیح، تحمید اور اذکار کا وقت۔ قرآن کے بتائے ہوئے جو اوقات ہیں کہ سبح بحمد ربک، کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اس میں جو اطراف النہار کی بات ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ظہر کا وقت ہے، قبل غروبها عصر کا وقت ہے، اور اطراف النہار میں ظہر کا وقت ہے۔ تو یہ بھی گویا جس وقت بھی آپ دعا کریں گے، ان 5 اوقات میں سے جو نماز کے اوقات ہیں، یہ سارے دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ لہٰذا اس میں آپ اس حدیث کو بھی شامل کر لیجئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی قبولیت کے اوقات بتائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر ہر فرض کے نماز کے بعد دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہ دعائیں جو تشہد میں پڑھتی ہیں، کیونکہ دبر کل صلاۃ ہے نا، ہر نماز کے بعد اس سے دبر سے مراد اس کا آخر، دبر کا مطلب ہے دم، تو نماز کی دم تشہد بھی ہے۔ تو تشہد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو آخری قاعدہ ہوتا ہے، اس میں درود شریف پڑھنے کے بعد جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دعائیں پڑھتے ہیں، جتنی مسنون دعائیں ساری پڑھی جا سکتی ہیں اس میں، اور وہ ہے اصل وقت دعا کی قبولیت کا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدگی کے ساتھ جو دعا مانگنا منقول ہے وہ یہی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں مانگتے تھے، یہ آپ مستقل مانگتے تھے۔ اور اس میں 4 دعائیں تو ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سکھائی ہیں کہ یہ 4 دعائیں مانگنی چاہیے، وہ تو آپ ان 4 دعاؤں کو مانگنا تو ضروری سمجھیں، اور باقی جو اس کے علاوہ جتنی دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ اور ان 4 دعاؤں میں ایک تو اللہم انی ظلمت نفسی، وہ والی دعا ہے۔ دوسری دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ایک دعا رب اغفر لی ولوالدیہ، اور ایک دعا جو ہے وہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم والی، اور ایک اور دعا جو حدیث میں مسلم شریف کے اندر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم جو ہے وہ ضرور مانگا کرتے تھے تشہد میں، اللہم اغفر لی ذنبی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت،
یہ والی دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. تو یہ 4 یا 5 دعائیں بنتی ہیں, کوشش کریں کہ یہ ضرور مانگا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ اگر ہر نماز کا حصہ ہوں گی تو گویا نماز بھی اس میں آ گئی کہ اس سے مراد نماز ہے. اگر اس سے مراد تسبیح ہے تو وہ بھی آ گیا, اگر اس سے مراد ذکر و دعا ہے تو وہ بھی اس میں آ گیا. ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. اور ظاہر ہے دین ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں ہے. اللہ کا دین جو ہے وہ مربوط دین ہے, اور اس مربوط دین میں یہ ساری باتیں شامل ہیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اب یہ وہ حکم ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ فوکس تبدیل کرنے والا. وَلَا تَمُدَّنَّ, نہ لمبی کرو عَيْنَيْكَ, اپنی دونوں آنکھوں کو, یعنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھو, إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ, جو ہم نے سامان دیا ہے ان کو, ازواج منہ, ان میں سے مختلف لوگوں کو, زہرۃ الحیات الدنیا, یہ تو دنیاوی زندگی کی آرائش کا سامان ہے. یعنی دنیاوی زندگی کی آرائش کا سامان جو ہم نے لوگوں کو دیکھ رکھا ہے, ان کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو. لنفتنہم فی, یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ان کا امتحان کریں اس میں. اللہ اکبر. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, اور تیرے رب کا جو رزق ہے وہ بہت زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے. اب کیا یہ جو دنیا میں رزق دیا ہوا یہ رب کا دیا ہوا نہیں ہے؟ یہ بھی رب کا دیا ہوا ہے, لیکن اس کی طرف فوکس جائے گا تو اعراض عن ذکر کا باعث بنے گا, اللہ کی یاد سے منہ پھیرنے کا باعث بنے گا. لہٰذا اس کی طرف آپ منہ نہ پھیرو, اس کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو, کیونکہ یہ امتحان کے لیے ہے. اب دیکھیں, ایک تو یہ انسان کی نفسیات ہے کہ جہاں بھی کوئی اٹریکشن نظر آتی ہے, وہ اٹریکٹیو چیز کی طرف اٹریکٹ تو ہر بندہ ہوتا ہی. اب اگر بڑی کوٹھی, بڑا گھر, خوبصورت گاڑی, لمبی گاڑی, یہ ساری چیزیں انسان کو متاثر تو کرتی ہیں, انسان کو ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اٹریکشن ہم نے دنیا میں خود بنائی ہے. سورہ کہف کے اندر اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا, یہ جو کچھ بھی زمین میں ہے اس کو ہم نے خوشنما اس لیے بنایا ہے, لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ ہم آزمائیں کہ کون ان میں سے اچھے عمل کرنے والا. یعنی اگر اٹریکشن نہ ہو دنیا میں تو امتحان کیسے ہو؟ تو یہ امتحان ہے ہی اس بات کا کہ انسان کا نفس کشش کرتا ہے اس طرف, اور اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے نفس کو ادھر نہ لگاؤ, ادھر لگاؤ میری طرف. یہ ہے فرق. لہٰذا ایک تو یہ بات کہ اپنا فوکس تبدیل کرو, اس کے لیے علاج کیا بتایا وہ اگلی آیت میں ہے. تو ایک تو یہ بتایا کہ تم اس کی طرف, یعنی دنیا میں جتنی چیزیں تمہیں اٹریکٹیو نظر آتی ہیں اپنی توجہ ادھر نہ کرو, اپنی آنکھیں لمبی کر کر کے ان کی طرف نہ دیکھو. کیسے سمجھائیں اپنے آپ کو, کیسے نہ دیکھیں؟ نفسیات ہے, انسان نفسیاتی طور پر, آنکھیں تو کھلتی ہیں, اٹھتی ہیں, نظریں خیرہ ہوتی ہیں, پھر کیا کریں, کیسے سمجھائیں؟ فرمایا ایسے سمجھائیں, لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ, یہ امتحان ہے. جس کے پاس مال زیادہ ہے اس کا امتحان بڑا ہے, جس کے پاس مال تھوڑا ہے اس کا امتحان چھوٹا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جب کسی کو پتا ہو کہ جو کچھ ملا ہے وہ امتحان ہے, تو پھر اس کی خواہش کرنی چاہیے, اس سے دور بھاگنا چاہیے. جس کو یہ بات, یہ حقیقت کبھی سمجھ آ گئی کہ اللہ کا دیا ہوا مال دنیا میں جو بھی ملے گا وہ آزمائش ہے اور امتحان ہے, تو انسان کا دل کرتا ہے کہ پھر یہ امتحان چھوٹا ہو, امتحان بڑا نہ ہو. وہ فوراً وہ جو کچھ آتا ہے وہ فوراً اللہ کے راستے میں دیتا رہتا ہے, اللہ عطا کرتا جاتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہ خرچ کرتے رہتے ہیں, ادھر سے آتا ہے یہ خرچ کرتا ہے. یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر گھبراہٹ ہوتی ہے پاس مال ہونا, کہ آپ کے پاس مال ہے, آپ کو پتہ ہے امتحان ہے, تو انسان کوشش کرتا ہے جلد از جلد میں اس سے چھٹکارا پاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی, نماز پڑھ کے اٹھے, جلدی سے اٹھے, لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے جلدی سے اپنے گھر تشریف لے. لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تو نہیں تھا, آپ تو بڑے سکون سے تشریف فرما ہوتے تھے, ذکر اذکار کرتے تھے, اور پھر کسی چیز میں جلدی مچانا, کالی مچانا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا. بہت تحمل کے ساتھ
انتہائی اطمینان کے ساتھ ہر کام کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اور کندھے پھلانگتے ہوئے نکل گئے. صحابہ بڑے حیران ہوئے, تشویش ہوئی, پتہ نہیں کیا ہوا. ابھی صحابہ سوچ ہی رہے تھے, تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے واپس تشریف لے آ رہے, آرام آرام سے, بڑے خوش اور مطمئن. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسئلہ تھا, ہم تو پریشان ہو گئے تھے, آپ اتنی تیزی سے گھر تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا کہ ایک سونے کی ٹکڑی گھر میں پڑی ہوئی تھی, مجھے نماز میں خیال آیا اس کا کہ وہ ٹکڑی گھر میں پڑی ہے, میں صدقہ نہیں کر سکا, تو مجھے یہ ڈر, یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں میری موت نہ آ جائے اور یہ ٹکڑی پڑی رہ جائے ادھر, تو میں اس لیے جلدی سے گیا ہوں اور جا کے میں نے صدقہ کر دی ہے, اب میں اطمینان کے ساتھ آ رہا ہوں. اللہ, مال کا ہونا پریشانی کا باعث بن جاتا ہے جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ لنفتنہم فیہ, کہ یہ تو بھائی امتحان ہے, یہ آزمائش کے لیے ہے, لہذا جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اس کا اتنا بڑا امتحان ہے. پھنسے ہوئے ہوں گے امیر سارے حساب دینے میں, حساب تو دینا پڑے گا نا جتنا کچھ ہے. اللہ, اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فقراء, مسلمانوں کے فقراء ہیں, فقیر, غریب, مسکین, جن کے پاس مال کوئی نہیں دنیا میں, انہوں نے محرومیاں دیکھی ہیں, وہ امیر مسلمانوں اور مومنین سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. 500 سال, اللہ, کتنی بڑی کمپنسیشن ہے. یعنی اگر دنیا میں زندگی 100 سال کی بھی ہو تو 5 زندگیاں پہلے آپ نے چلے جانا ہے, اور وہ 500 سال بھی دنیا والی زندگی نہیں. دنیا میں اگر کوئی پوری دنیا کا بادشاہ ہوگا نا, زیادہ سے زیادہ کتنا مال ہو سکتا ہے اس کے پاس, کتنی خوشحالی ہو سکتی ہے اس کے پاس, پوری دنیا کا بادشاہ بھی ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آخری جنتی کو جنت ملنی ہے نا, آخری کو, وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے. تو جنت کی نعمتیں جن کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے, وہ اس نعمتوں والی جنت میں 500 سال پہلے, اور امیر ابھی پھنسے ہوں گے حساب کتاب میں, اللہ اکبر, تو یہ 500 سال پہلے دیں گی. چھوٹی کمپنسیشن ہے. تو جس کو سمجھ آ گئی, لہذا نفسیاتی کیفیات کو مینج کرنے کے لیے سب سے بڑا نسخہ یہ ہے کہ سوچا کرو لنفتنہم فیہ, یہ تو ہم نے ان کو دیا ہے مال آزمائش اور امتحان کے لیے, یہ فتنہ ہے, یہ کوئی استحقاق نہیں ہے, یہ خوشحالیاں کوئی بہت, یہ اس صورت میں نعمت ہے خوشحالی جب یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ان کی تعلیمات کے فروغ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سارا کچھ استعمال ہو, تو پھر ٹھیک ہے. مما رزقناہم ینفقون, جو کچھ اللہ دیتا جاتا ہے اس کے راستے میں خرچ کرتے جاتے, پھر ٹھیک ہے. اگر نہیں تو پھر تو یہ فتنہ ہے, آزمائش ہے. پھر فرمایا ہے وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ مَا بَقَىٰ, جو تیرے رب کے پاس رزق ہے نا, جو وہاں جا کے اس نے دینا ہے, اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ساری دنیا بھی مل جائے, فرمایا لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ, اگر یہ دنیا کی زندگی اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی کا مطلب یہ ہے کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت ہوتی, ما سقا کافرن شربۃ من ماء, تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. کیوں دیتا وہ اہمیت والی چیز اپنے دشمنوں کو؟ تو جو اس نے اپنے دشمنوں کو بھی دے رکھی ہے بلکہ مسلمانوں سے زیادہ دے رکھی, تو اس کا مطلب اس کی کوئی حیثیت نہیں, حیثیت والی چیز وہ نہ دیتا. اس لیے وہ فرماتا ہے وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, جو تیرے رب کا رزق ہے, جو رب کے پاس ہے, وہ زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے. یہ بہتر بھی نہیں ہے, جو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, مل بھی جائے تو. اور دوسرا یہ ہے کہ کل من علیہا فان, یہ سارا کا سارا فنا ہونے والا ہے, لہٰذا اس کی ضرورت کیا؟ فنا ہونے والا, یہ مال تو فنا بعد میں ہونا ہے, اس سے پہلے ہم نے فنا ہو جانا ہے. ساری زندگی کما کما کے زندگی تباہ کر کے ایک دم یہ سانس رکتی ہے, اور بس وہ پھر نام بھی نہیں لیتے. وہ یہ نہیں کہتے ابا جی پڑے ہوئے, کہتے ہیں میت پڑی ہوئی ہے, نام بھی ختم. اللہ, کپڑے بھی اتار لیے, ہر چیز اتار لی, کفن پہنایا اور میت کو جلدی لے جائیں, پھر نام بھی ختم ہو گیا, میت پھر میت ہو جاتی. ساری زندگی مال کمایا, نام کمایا, کیا بچا؟ میت. ایک میت بچنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, اور میت نے جو اعمال کیے وہ ساتھ لے گئے. اللہ, اس لیے فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ,
وہ جو باقی رہنے والا ہے اور جو بہتر ہے اس کے لیے کوشش کرو نا۔ لو جی، دل کر رہا تھا کوٹھی کو، دل کر رہا تھا کار کو، دل کر رہا تھا بینک بیلنس کو، دل کر رہا تھا فارم ہاؤس کو۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ جو دنیا کی زندگی کا آرائش کا سامان ہم نے مختلف لوگوں کو دے رکھا ہے، اس کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو، منع کر دیا نہیں دیکھنا۔ بھئی دل تو پھر بھی کر رہا ہے نا، میں نہیں دیکھتا، چلو دل تو کر رہا۔ سمجھایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ آزمائش کے لیے ہے، لہذا خوش ہو جاؤ، میرے پاس یہ نہیں ہے، شکر ہے میں اس آزمائش سے بچاؤں۔ شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں جو شخص کسی کو دیکھے، اللہ اکبر، تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تاکہ اس میں دین پر عمل کرنے کا اور جذبہ پیدا ہو، اور دنیا کے معاملے میں دیکھے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تاکہ اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ تو ہو گیا، کوشش کر لی کہ امتحان کے لیے ہے، رب کا رزق بہتر ہے، اب کرنا کیا کروں؟ دل کر رہا ہے کوٹھی لینے کو، فارم ہاؤس لینے کو، گاڑی بڑی لینے کو، خوشحال زندگی کو دل کر رہا ہے، کیا کروں؟ اللہ اکبر، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اچھا، کوٹھی کو دل چاہ رہا ہے، دنیا کی خوشحالیوں کو دل چاہ رہا ہے، تو ایسا کر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز پر ڈٹا رہے۔ یہ ہے وہ بات میں عرض کر رہا تھا اعراض عن ذکر کے ضمن میں، کہ فوکس چینج ہوتا ہے تو ساری بات بدلتی ہے، ترجیح بدلتی ہے تو ساری زندگی بدلتی ہے۔ لہٰذا بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ وہ کسی کا دل کر رہا ہے کار کوٹھی لینے کو، اس کو کہا جا رہا نماز پڑھ۔ بھئی اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ نماز پڑھنے کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ کار کوٹھی چاہیے مجھے تو ابھی پڑھ آئے ہیں نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرے گا نا، اس کو کاریں کوٹھیاں مل بھی جائیں گی تو زندگی تنگ ہی رہے گی، لیکن جب نماز پڑھنے سے ملے گی نا تو وہ جو چھوٹا گھر بھی ملے گا تو وہ جھونپڑی بھی آپ کو محل لگے گا، وہ جو آپ کو کوٹھی ملے گی تو وہ آپ کو ساری دنیا سے زیادہ کشادہ لگے گی، تو وہ جو تنگیاں ہیں وہ ساری اللہ ختم کر دے گا۔ لہٰذا فوکس ادھر کرو، ترجیح اپنی اللہ کا دین بناؤ، لہٰذا گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، خود بھی اس پر ڈٹے رہو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تم نماز پڑھو، رزق دینا تو اس کا کام ہے نا، جس کے ہاتھ میں رزق ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم نے تجھے کہا کب ہے کہ رزق کما کے لاؤ؟ لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے کبھی رزق نہیں مانگیں گے، کبھی سوال نہیں کریں گے، ہم مانگتے ہی نہیں ہیں تم سے رزق، نحن نرزقک، ہم تو دیتے ہیں۔ لہذا جو دینے والا ہے، جو ذات رزق دینے والی ہے، اس کی طرف توجہ کریں، اور جب آپ اس کی طرف توجہ کریں گے تو وہ جو عطا کرے گا وہ دنیا میں بھی عطا کرے گا تو کشادگی کا باعث ہوگا۔ یہ نعمتیں ہیں ساری کی ساری، بشرطے کہ اس کو بطور نعمت احساس ہو اور انسان کی توجہ اور فوکس چینج نہ ہو تو پھر یہ نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اربع من السعادہ، 4 چیزیں خوش بختی کی علامت۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، یہ خوش بختی کی علامت، اور نیک ہمسایہ، یہ بھی خوش بختی کی علامت، اور پھر آپ نے فرمایا کشادہ گھر،
کھلا گھر، المکان الواسع، قیمتی گھر نہیں بتایا، المکان الواسع، کھلا گھر جو ہے یہ بھی خوش بختی کی علامت ہے۔ اور پھر آخری بات آپ نے فرمایا والمرکب الحنی، اور جو فرمانبردار سواری ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور خوش بختی کی علامت ہے۔ فرمانبردار سواری کہا ہے، قیمتی سواری نہیں کہا۔ فرمانبردار سواری کا مطلب یہ ہے، ظاہر ہے اس دور میں گھوڑے ہوتے تھے اور اونٹ ہوتے تھے، وہ جس کے اوپر آپ سواری کریں اور آپ کو مزے سے لے جائے تو وہ فرمانبردار سواری ہے۔ آج کے دور میں یوں سمجھیں کہ آپ یوں سیلف ماریں اور وہ چل پڑے اور آپ کو لے جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو یہ فرمانبردار سواری، یہ اللہ کی طرف سے نعمت، خوش بختی کی علامت۔ اور اس کے الٹ جو چار باتیں ہیں، ان چاروں باتوں کو آپ نے بدبختی اور شقاوت کی علامت قرار دیا کہ اگر کسی کی بیوی اچھی نہیں ہے، نیک نہیں ہے، تو یہ تو بدبختی کی علامت ہے۔ ہمسایہ اچھا نہیں ہے، یہ بدبختی کی علامت۔ تنگ گھر، اللہ، تنگی ہے نا معیشت زن کا، بدبختی کی علامت۔ چھوٹا گھر بھی کھلا ہو جاتا ہے، جو عملی طور پر اپنے جگہ کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے تنگ بھی ہو، وہ کھلا ہو جاتا ہے اگر انسان اعراض عن ذکر کا شکار نہیں ہوتا۔ تو چھوٹے چھوٹے گھر بھی کشادگی کا نمونہ پیش کرتے ہیں، اور بڑے بڑے گھر اس میں چھوٹے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ تنگی کا نمونہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود بھی تنگی، اور ان کے گھر میں مہمان آ جائے نا، اللہ اکبر، تو موت پڑ جاتی ہے۔ گھر بڑے بڑے، گھر میں مہمان آ جائے موت پڑ جاتی ہے، وہ کیا کریں، مہمان آ گئے۔ اور بعض جھونپڑیوں والے ہیں، گھر میں مہمان آتا ہے اور خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ گھر میں مہمان آیا ہے۔ یہ ہے کشادگی اور تنگی کا موازنہ۔ لہٰذا فوکس کیا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ وہاں سورہ ذاریات میں فرمایا تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم ساری زندگی پیٹ کا دوزخ بھرتے ہوئے گزار دو، اس لیے نہیں پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں یہ نہیں کہتا کہ تم لا کے کما کے لا کے مجھے کھلاؤ، بلکہ اللہ فرماتا ہے وہ تو هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ الرزاق ہے، روزی دینے والا وہ ہے، طاقتیں قوتیں اس کے پاس ہیں، مضبوط منصوبے اس کے پاس ہیں۔ تو اس کے لیے آپ ساری زندگی آپ سمجھتے ہیں ہمیں یہاں مال کمانے کے لیے بھیجا؟ نہیں، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے بھیجا۔ لہٰذا اللہ کی بندگی کرتے ہوئے فوکس تبدیل نہ کر کے اگر دنیا کے معاملات سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ سارے کے سارے خوش بختی بن جاتے ہیں، اور اگر آپ فوکس تبدیل کرتے ہیں اور دنیا فوکس بن جاتی ہے اور ترجیح دنیا بن جاتی ہے تو پھر یہ سارا کا سارا امتحان اور فطرہ بن جاتا۔ یہ ہے فرق۔ لہذا فرمایا لا نسألک رزق، ہم تجھ سے رزق مانگتے نہیں ہیں، تو نمازیں پڑھا کر ہم تیری معیشت جو ہے وہ آسان کر دیں گے، کھول دیں گے۔ نحن نرزقک، ہم تو رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، اور انجام کار جو ہے انہی لوگوں کے لیے ہے جن کی ترجیح اللہ کو راضی کرنا ہوا۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ کہ جن کے پاس تقوی ہو۔ اور تقوی کیا ہے؟ وہی نقطہ ترجیح ہے جس کی میں بات کر رہا تھا۔ تقوی اس نقطے کو کہتے ہیں، اس احساس کو کہتے ہیں کہ اللہ میں ہر لمحہ تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں اور ہر لمحہ تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جس دل میں یہ احساس آ جائے وہ تقوی والا دل ہے، اور جب وہ اس تقوی والے احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے والعاقبۃ للتقوی، تم اپنی ترجیح یہ بناؤ، مال ہے نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا، کہیں اللہ کی رضامندی سے محرومی تو نہیں ہو رہی۔ لہٰذا اگر مال جائیداد آ جائے تو بھی ترجیح یہی رہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ اگر نہ آئے، مادی طور پر کوئی وسائل موجود نہ ہوں، انسان مفلوق الحال ہو، تو پھر بھی انسان اپنا فوکس وہی رکھے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں اور اللہ کی رضامندی حاصل کر لوں۔ اللہ اکبر، اگر یہ رہے تو پھر ٹھیک ہے۔ والعاقبۃ للتقوی، اللہ نے تو یہ گنتی رکھی نہیں کہ تمہارے پاس مال تھا کہ نہیں تھا، اس بات کو تو اس نے دیکھنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کو دیکھے گا؟ تمہارے دلوں کی کیفیات کو دیکھے گا، تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ نے نہ تمہاری شکلیں دیکھنی ہے نہ تمہارے مال دیکھنے،
وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. دلوں کی کیفیات دیکھے گا، عمل دیکھے گا، کیا عمل لے کے آئے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والوں میں سے بنائے. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآیَةٍ مِّن رَبِّهِ، اور لوگوں نے یہ کہا، یعنی وہ کہتے تھے مشرکین مکہ، لَوْلَا يَأْتِينَا بِآیَةٍ مِّن رَبِّهِ، ہمارے اوپر کوئی رب کی آیات میں سے، رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی کیوں نہیں آئی. یعنی وہ معجزے کا مطالبہ کرتے تھے. جس طرح حضرت صالح سے انہوں نے اونٹنی مانگی اور اونٹنی کا معجزہ ملا، جس طرح سے مختلف نبیوں سے وہ معجزے کا مطالبہ کرتے رہے، تو وہ کہتے تھے جیسے پہلے نبیوں کو معجزے ملے آپ کو کیوں نہیں ملا، کوئی معجزہ ہمیں دکھائیں. اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، قرآن یہ سوال کرتا ہے کہ کیا ان کے پاس وہ نشانی نہیں آئی، وہ کھلے روشن دلائل، روشن دلیل نہیں آئی جو پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھی. اس سے مراد کیا ہے کہ وہ معجزے جو پہلے بیان ہوئے ہیں وہ معجزے بھی اس سے مراد ہیں، اور اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبریں بھی اس سے مراد کہ آپ کی تشریف آوری کی خبر پہلے سے دے دی گئی. پہلے صحیفوں میں، تورات انجیل میں پہلے سے بتا دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. کیا وہ نشانی کافی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ کو پہلے صحیفوں میں ملتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم پہلے ہی ان کو ہلاک کر دیتے نا عذاب سے، جس طرح کے ان کے کرتوت ہیں، لَقَالُوا، تو پھر انہوں نے کہنا تھا، رَبَّنَا، اے ہمارے رب، لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو نے ہمارے اوپر رسول کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف. اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی جس کی نشانی اور جس کو بطور روشن دلیل کے پہلے صحیفوں میں بیان کیا جا چکا ہے، اگر وہ نہ تشریف لاتے اور ان کے اوپر عذاب آ جاتا تو انہوں نے یہ بہانہ بنا لینا تھا اور انہوں نے کہنا تھا، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا. پھر ان کے پاس یہ بہانہ ہونا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اب یہ کہتے ہیں کوئی اور نشانی لائے. یعنی ان کی تو پھر کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے، بہانہ ہی بنانا. فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ مِن قَبْلِ، اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے بہانہ بنانا تھا کہ رسول ہمارے پاس آ جاتا تو پھر ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب پھر بھی یہ پیروی نہیں کرتے. من قبل ان نذل ونخزا، اس بہانے کی تفصیل ہے. وہ کہتے کہ رسول آ جاتا ہم اس کی پیروی کرتے، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے رسوا ہونے سے پہلے. من قبل ان نذل، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے، ونخزا، اور ہم رسوا ہوتے. ذلت و رسوائی سے پہلے ہم تیری آیات کی پیروی کر لیتے. یہ بہانہ انہوں نے بنانا تھا اگر اللہ تعالیٰ رسول بھیجے بغیر ان کے اوپر عذاب نازل کرتا. لہذا اب رسول آ گیا ہے، لیکن ان کے بہانے پھر بھی ختم نہیں ہو رہے. کبھی کہتے ہیں کوئی نشانی لاؤ، کبھی کہتے ہیں کوئی معجزہ لاؤ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ. فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے، کل متربص، ہر بندہ کسی نہ کسی بات کے انتظار میں ہے. تم اپنے بہانے بنا کر انتظار میں ہو، اپنی کامیابیوں کے انتظار میں ہو. کل متربص. اب یہ آپ عیسائیوں سے پوچھیں وہ بھی اپنے کسی مسیحا کے انتظار میں ہیں، یہودیوں سے پوچھیں وہ بھی کسی مسیحا کے انتظار میں ہیں، مسلمانوں سے پوچھیں یہ بھی انتظار میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا. کل متربص. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو، مشرکین مکہ کو بھی اور رہتی دنیا تک کے ہر کافر کو کہہ دیجئے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی اپنے اچھے وقت کے انتظار میں ہے نا. فتربصوا، پر کرو انتظار، تم بھی سب انتظار میں ہیں، تم بھی انتظار کرو. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، ان قریب تم جان جاؤ گے، تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ کون سیدھے رستے پر تھا اور کس کو اللہ نے ہدایت دے رکھی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس ہدایت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.